اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ اقتباسات از خطبہ فدق کی نئی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں سے آج جو ہے وہ ایمان شرک سے پاکیزگی کا سبب ہے، یہ عنوان ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ شرک سے پاکیزگی کا سبب ہوتا ہے، یہ بی بی نے بتایا ہے، بی بی نے سکھایا ہے۔ ان کی طرف مخاطب تھیں اور ان کو یہ کہہ رہی تھیں اس وقت، اس خطبے میں سے یہ اقتباس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بی بی فرماتی ہیں کہ فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ۔ اللہ فرمایا پس اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے شرک سے پاکیزگی قرار دیا ہے، یعنی جب تمہارے دلوں میں ایمان آ جاتا ہے تو وہاں پہ شرک ختم ہو جاتا ہے، تم پاکیزہ ہو جاتے ہو۔ لیکن جس دل میں ایمان نہ ہو تو وہاں شرک موجود رہتا ہے، اور جس دل میں شرک موجود رہے تو پھر وہ مشرک کہلاتا ہے، اور مشرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ پہلے مشرک تھا اور پھر اس نے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت پڑھا اور مومن ہوا تو کلمہ ولایت کو بھی پڑھا، اس کے دل میں ایمان آ چکا ہے۔ لیکن جب تک کہ وہ اپنے دل کے اندر ایمان کو راسخ نہیں کرے گا، یعنی قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں لے گا، تو پھر ابھی ایمان اس کے دل میں راسخ نہیں ہوا۔ اور ایمان تبھی راسخ ہوگا کہ جب کوئی شخص دنیا میں جتنے افراد ہیں وہ بی بی کے حق کو جانے پہچانے، اور بی بی کی محبت محبت دل میں راسخ کریں، صحیح طریقے سے ایمان رکھیں، تو پھر جا کے انسان شرک سے بچ سکتا ہے، ورنہ شرک سے بچا نہیں جا سکتا۔ یہ ایمان فقط زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، دل سے قبول کرنے کا نام ہے، اور پھر عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ ایمان ہے، اور پھر زبان سے اقرار کیا جائے۔ لیکن افسوس در افسوس بہت کم ہیں ایسے لوگ کہ جن کے اندر ایمان موجود ہے۔ بس جن کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے وہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، تبھی ان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور ایمان کامل کرنے کے لیے گناہوں سے بچیں، اور اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت، آپ نے جن کو اہل بیت کہا ہے، جن کو چادر کے نیچے آنے کی اجازت دی ہے، جن کو مبالغہ میں ساتھ لے کر گئے تھے، تو وہ ساری نبی کی اہل بیت ہے، اور اہل بیت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، پختہ ایمان لانا، پھر ایمان لا کر ایمان رکھنا، اور ان کے مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں جو بھی آئے اس کو خطا پر جاننا، یہ ہے ایمان۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے اور پھر اہل بیت کے دشمنوں سے بھی محبت ہے تو یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بس اگر اہل بیت سے، محمد و آل محمد سے محبت کا اظہار کرتا ہے کوئی، تو ضروری ہے کہ ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرے، ان کے دشمنوں کے راستوں سے جدا ہو، اور ان سے کچھ دین نہ لے، دین اگر لے تو محمد و آل محمد سے لے، یا پھر جو آل محمد کے ساتھ مخلص ترین لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے، اور اہل بیت کے مخالفین کے ساتھ ہرگز کھڑے نہیں ہوئے، اور اس کی پاداش میں ان کو مصیبتوں کا
سامنا رہا، مشکلات کا سامنا رہا، دقتوں کا سامنا رہا، لیکن انہوں نے اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا اور کامیاب ترین انسان گزرے اور نجات پا گئے۔ انشاءاللہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اہل بیت کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ یہی ایمان ہے دوستو۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی یہ کہے کہ میرے اندر ایمان آ چکا ہے، تو اگر اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ دوستی ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور بی بی نے اس طرف بھی یہ اشارہ کر دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔